اس کو کب ریئلائز کیا دنیا کی طاقتوں نے؟ کہ جب برٹن کی بڑی بڑی کمپنیاں ایران میں تھیں شاہ ایران کے زمانے میں، اور ان کی وہاں پر سگریٹ کی بہت بڑی فیکٹریاں تھیں، ان فیکٹریوں کے بہانے ایران کو لوٹنے آئے تھے۔ اس وقت آیت اللہ العظمی شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، شیعوں کو کہا کہ تم سب پر تمباکو نوشی حرام ہے۔ اب پچھلے زمانے میں یہ بڈھی بڈھیاں بھی حقہ پیتی تھی نا، عادت تھی۔ جب تمباکو آیا، اب لوگوں کو یاد ہوگا یہ گھروں میں کسی کی بوڑھی نانی، کسی کی بوڑھی دادی، پرانے زمانے میں تمباکو ظاہر حقہ ہر گھر میں حقہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عراق میں، عربوں میں بھی یہ بیماری اتنی برٹش کمپنیز نے پھیلا دی کہ ہر گھر میں تمباکو، جس طرح بر صغیر میں ہر گھر میں چائے کا نشہ لگ گیا۔ اب دیکھیں کتنا دماغ ہے ان کے پاس۔ پتا تھا جس کو کوئی خریدتا نہیں تھا، اس پتے کو چائے کا رنگ دیا، اور ہر بندے کو اس کا کیا بنا دیا؟ عادی بنا دیا۔ اب پتے کو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب یہ اصول ہے بزنس کا نا، سیل اینڈ ڈیمانڈ، پہلے ڈیمانڈ بڑھاؤ پھر اس کی سیل آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ معاشرے میں چائے کے پتے کی ڈیمانڈ بڑھائی، اب ہر گھر میں، اب بندہ کھا کھا کے اس میں بہت کم سا نکوٹین ہوتا ہے، بندے کو عادت ہو گئی۔ اب جب جسم کو عادت ہو گئی، وہ چائے کا نشہ ہی بن گیا۔ اب سر کا درد نہیں اتر رہا جب تک چائے کا کپ نہ پی لے۔ اب اس کے جسم کو چائے کنٹرول کر رہی ہے۔ اسی طرح سگریٹ کے تمباکو کو عام کر دیا۔ اب جیسے سگریٹ عام ہوا، گھر گھر میں حقہ تھا۔ اب تصور تو کریں اگر اس قوم میں رسول خدا نے ایسے نہیں جناب سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ سلمان میرا وہ سپاہی ہے کہ اس کی قوم اگر علم ثریا پر بھی ہو تو لے کر آئیں گے۔ یہ نشانیاں رسول اس زمانے میں بتائی تھی۔ اگر کسی قوم میں خوبیاں ہیں، اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنے اندر کیا پیدا کریں؟ خوبیاں پیدا کریں۔ اب ایک مجتہد نے جو سب سے بڑے مرجع تھے فتویٰ دیا کہ بھائی تمباکو نوشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی فیکٹری جس کا ڈیلی بیسس پہ ملینز آف پاؤنڈز کا بزنس ہوتا تھا، ایک بندہ آ کر فتویٰ دے نہیں لو، سیل پوری ٹھپ ہو گئی نا، ساری سیل ختم ہو گئی۔ انہوں نے پریشر ڈالا شاہ پر کہ تمہاری نہیں چل رہی، ایک مولوی کی چل رہی ہے، تمہاری قوم تمہارا نہیں سن رہی، مولوی کا سن رہی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ پریشر ڈالو لوگوں پر کہ یہ چیزیں خریدیں۔ وزیر نے کہا قبلہ میں کروں تو کیا کروں، میری تو اپنی میرے گھر میں نہیں چلتی۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میں گھر گیا، وہ میری اماں جو ڈیلی بیسس پہ حقہ پیتی تھی، گھر کے صحن میں پہنچا، حقہ صحن میں ٹوٹا ہوا بڑا تھا۔ بیٹے کو کہا حقے کو پھینک دو کیونکہ شیرازی نے کہا آج کے بعد تمباکو نہیں پینا۔ یہ مقام تسلیم ہے نا۔ قومیں ایسے تو مضبوط نہیں ہوتی، قومیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب اپنی قوم کے رہبر اور لیڈرز کی قسمیں آتی ہیں، اطاعت میں آتی ہیں۔ اب ایک باریک نقطہ دے رہا ہوں، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کھلی ہے۔ امریکہ زیادہ منافقت نہیں کرتا، بولتا بھائی یہ چیز ہے، اگر تمہارا تعلق مثلا اس سے اس سے، ہم تجھے ویزا نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے، وہ کھلی پالیسی بتاتا ہے۔ لیکن جو برٹن ہے، جو انگلینڈ ہے، یہ شروع سے اس کی پالیسی منافقت والی پالیسی رہتی تھی، جن کو فاکس بھی بولا گیا، یعنی لومڑی والی پالیسی، سامنے دوست بن کے آنا، یہ لومڑی والی پالیسی۔ اور یاد رکھنا یہ کبھی بھی تو اپنے دشمن کو بھول سکتا ہے، یہ اپنے دشمنوں کو نہیں بھلاتے۔ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ آغا شیرازی نے۔ آج انہی کے بچوں کو یہ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں۔ باپ کا بدلہ کس سے لیا؟ ان کی نسلوں سے لے رہے ہیں۔ آج سب سے بڑے ٹی وی چینل، سب سے بڑے جو فنڈڈ اور سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے کہا کہ شیعوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا پاور ہے وہ مراجع کا ہے نا، مجتہدین کا ہے۔ عراق میں جب مقتدی صدر کی فوجی اور سولجرز حرم مولا علی میں بھی داخل ہو گئے تھے اور اتنے محدود ہو گئے، حرم پہ بمبارڈمنٹ ہونے لگی، حرم پہ گولیاں چلنے لگی، پوری قوم کو گھروں سے کس نے نکالا تھا؟ سیستانی نے نکالا تھا۔ لبنان کی قوم کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ حزب اللہ لبنان کو پاور کس کے پاس تھا؟ حسن نصر اللہ، یا اس سے پہلے شہید صدر، ان کا پاور تھا نا۔ لیکن سوال یہ ہے، اب انہوں نے کہا کہ پاور ان کے مراجع کے پاس ہے۔ دو کام انہوں نے کیے، کہ ایک تو فیک مراجع بناؤ یا ان کو سپورٹ کرو،
اب وہ مورلی سپورٹ ہو یا فائنینشلی سپورٹ ہو، اور اس کے ذریعے سے شیعوں میں کیا ڈالو؟ دراڑ پیدا کرو۔ دوسرا، ان کے اندر ایسے گروہ بناؤ جو لوگوں کو علماء کے خلاف کریں۔ کہ میں نے کہا نا پہلا کام کیا کیا کہ شیعوں کے اندر وہابی مولوی بنائے۔ اب ظاہر ہے وہ شیعہ جو یا علی مدد کہتا رہا پوری زندگی، اہل بیت سے ہر جب دعا کرتا رہا تو اہل بیت سے مدد مانگتا رہا، اب ایک ایسا مولوی بنایا جو وہابی فکر والا، اس نے یا علی مدد کے خلاف بول دیا، وہ توسل کا منکر بن گیا، تو لوگ کس کے مخالف ہو گئے؟ علماء کے مخالف ہو گئے۔ پھر ایسے ذاکر بنائے جو جگہ جگہ ہر مجلس میں علماء کو گالیاں دیتے رہیں، یہ امامہ نہیں ہے، پتہ نہیں اعوذ باللہ یہ ٹائر ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے، یہ قم سے پڑھ کے آتے ہیں، نجف سے پڑھ کے آتے ہیں۔ مطلب لوگ جب عالم سے دور ہوں گے تو علم سے دور ہو جائیں گے۔